اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہ رب العزت کا صد بار احسان و کرم ہے جس کی توفیق سے ترجمہ عرفان القرآن کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پارہ نمبر 14 سورہ النحل، آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 125 سے ہے۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت کلام الرحمن کی طرف۔ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ آئیے چلتے ہیں حصۃ التجوید کی طرف۔ ادع دال ساکن ہے، اور جب قاف طا با جیم دال قطب جدین یہ 5 حروف قرآن مجید میں ساکن آئیں گے وہاں قلقلہ ہوگا۔ قلقلہ کسے کہتے ہیں؟ آواز کا اپنے مخرج سے لگ کر ٹکرا کر واپس پلٹنا، اسے قلقلہ کہتے ہیں۔ ادعو عین کو وسط حلق سے نکالیں، الا حمزہ کو نیچے جھکا کر ادا کریں گے کیونکہ کسرہ ہے، اور لام کے اوپر کھڑی زبر ہے جسے الف المدیہ صغیرہ کا نام دیا جاتا ہے۔ ایک الف کے قائم مقام اس کو لمبا کیا جائے گا۔ الا سبیلی سین حرف صفیریہ ہے، آواز کے وقت سیٹی کی آواز آنی چاہیے۔ دونوں سامنے والے اوپر والے 2 دانت اور نیچے والے 2 دانت یہ آپس میں ملیں گے اور آواز و زبان کے پریشر سے سین کی آواز نکالی جائے گی۔ سبی باقی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کا تری والا حصہ آپس میں ملے گا۔ اس کے بعد یا ساکن اور اس سے پہلے والے حرف با کے نیچے زیر ہے، یا مدہ کہلائے گی، اور ایک الف کے قائم مقام اس کو لمبا کیا جائے گا۔ ادعو الی سبیل ربک، را کے اوپر زبر ہے، موٹا اور پر کر کے ادا کریں گے۔ کاف کو باریک ادا کیا جائے گا۔ بقیہ تجوید کے قوانین آپ خود اپلائی کریں گے، میں ترجمہ اور تفسیر کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ ادعو بلائیے، الی طرف، سبیل ربک اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمہ حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، وجادلہم اور بحث کے انداز میں، مگر باللتی وہ جو ہی احسن وہ جو نہایت حسین ہو، ان بے شک ربک آپ کا پروردگار، هو عالم وہ خوب جانتا ہے، بمن دلہ جو بھٹک گیا، عن سبیلہ اس کے راستے سے، وہو عالم اور وہ خوب جانتا ہے، بالمہتدین ہدایت یافتہ لوگوں کو۔ اے رسول معظم شفیع دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلائیے، اور ان سے بحث بھی ایسے انداز سے کیجیے جو نہایت حسین ہو۔ بے شک آپ کا رب اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 طریقوں سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کا حکم فرمایا ہے، اور اگر حقیقت پوچھیے تو یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرما کر امت کو تعلیم دی گئی ہے کہ وہ داعی اسلام کا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے۔ وہ داعی حق کا دعوت الی القرآن، دعوت الی الاسلام، دعوت الی الایمان، نیکی کی دعوت دینے والے داعی کے اوصاف کیا ہونے چاہیے، ان کا طریقہ کار کیا وضع ہونا چاہیے،
تو قرآن مجید نے دعوت کے طریقوں کا بیان فرمایا۔ پہلی بات فرمائے حکمت کے ساتھ، اس سے مراد مضبوط دلیل جو حق کو واضح اور شبہات کو زائل کر دے۔ دوسری بات اچھی نصیحت کے ساتھ، اس سے مراد ترغیب و ترہیب ہے، یعنی کسی کام کو کرنے کی ترغیب دینا اور کوئی کام کرنے سے ڈرانا۔ تیسری بات سب سے اچھے طریقے سے بحث کرنے کے ساتھ، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف اس کی آیات اور دلائل سے بلایا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعوت حق اور دین کی حقانیت کو ظاہر کرنے کے لیے بحث کی جا سکتی ہے، شرط یہ ہے بحث کے دوران کہ آداب کا لحاظ رکھا جائے۔ اس آیت کریمہ کی مناسبت سے امر بالمعروف کے آداب اور اس سے متعلق کچھ شرعی مسائل کا استنباط کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، امر بالمعروف یہ ہے کسی کو اچھی بات کا حکم دینا، مثلا کسی سے نماز پڑھنے کو کہنا، اور نہی عن المنکر کا مطلب ہے بری باتوں سے منع کرنا۔ نمبر 2، کسی کو گناہ کرتے دیکھیں تو نہایت متانت اور نرمی کے ساتھ اسے منع کرے اور اسے اچھی طرح سمجھائے۔ پھر اگر اس طریقے سے کام نہ چلے تو وہ شخص باز نہ آئے تو اب سختی سے پیش آئے، اس کو سخت الفاظ کہے مگر گالی نہ دے، فحش لفظ زبان سے نہ نکالے، اور اس سے بھی کام نہ چلے تو جو شخص ہاتھ سے کچھ کر سکتا ہے کرے، لیکن اس صورت میں فتنے اور قانونی پہلو کو سامنے رکھے، یعنی نہ خلاف قانون کرے اور نہ ایسا طریقہ اختیار کرے جس سے فتنہ پیدا ہو۔ نمبر 3، امر بالمعروف کے لیے 5 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا؟ علم، کیونکہ جسے علم نہ ہو اس کام کو اچھی طرح انجام نہیں دے سکتا۔ نمبر 2، اس سے مقصود صرف اللہ کی رضا اور دین اسلام کی سربلندی و سرفرازی ہو، ذاتی مداخلت نہ ہو۔ نمبر 3، جس کو حکم دیتا ہے اس کے ساتھ شفقت و مہربانی کرے اور نرمی کے ساتھ کہے۔ نمبر 4، حکم کرنے والا صابر اور بردبار ہو، یہ نہیں ہے کہ وہ ایک لمحے حکم دیا اگلے لمحے وہ ہائپر ہوا ہو۔ نمبر 5، حکم کرنے والا خود اس بات پر عامل ہو، عمل کرنے والا ہو، ورنہ قرآن کے اس حکم کا مصداق بن جائے گا کہ جہاں قرآن مجید نے کہا کہ کیوں کہتے ہو وہ جس کو تم خود نہیں کرتے، یعنی دائی کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو۔ اللہ رب العزت کے نزدیک ناخوشی کی بات یہ ہے کہ ایسی بات کہو جس کو خود نہ کر سکو، اور یہ بھی قرآن مجید میں فرمایا کہ کیا لوگوں کو تم اچھی بات کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے نفوس کو بھولے ہوئے ہو۔ اب تیسری بات تھی کہ امر بالمعروف کی 5 چیزوں کی ضرورت، وہ 5 چیزیں گنوا دیں۔ اب امر بالمعروف کے لیے چوتھی بات، امر بالمعروف کی کئی صورتیں ہیں۔ اگر غالب گمان یہ ہے کہ ان سے کہے گا تو وہ اس کی بات مان لیں گے اور بری بات سے باز آ جائیں گے، تو بری بات سے منع کرنا واجب ہے اور اس کو باز رہنا جائز نہیں۔ اور اگر گمان غالب یہ ہے کہ وہ طرح طرح کی تہمت باندھیں گے، گالیاں دیں گے، تو ترک کرنا افضل ہے۔ اور اگر یہ معلوم ہے کہ وہ اسے ماریں گے اور یہ صبر نہ کر سکے گا، یہ اس کی وجہ سے فتنہ و فساد پیدا ہوگا، آپس میں لڑائی ٹھن جائے گی، جب بھی چھوڑنا افضل ہے۔ اور اگر معلوم ہو کہ وہ اگر اسے ماریں گے تو صبر کر لے گا، تو ان لوگوں کو برے کام سے منع کرے، اور یہ شخص مجاہد ہے، اگر معلوم ہے کہ وہ مانیں گے نہیں مگر نہ ماریں گے نہ گالیاں دیں گے تو اسے اختیار ہے اور افضل یہ ہے کہ وہ بری بات سے منع کر دے۔ نمبر 5، عام شخص کسی قاضی یعنی شریعت کے مطابق فیصلے کرنے والے جج، مفتی یا مشہور و معروف عالم کو امر بالمعروف نہ کرے کہ یہ بے ادبی ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ لوگ کسی خاص مصلحت کی وجہ سے ایک فعل کرتے ہیں جس تک عوام کی نظر نہیں پہنچتی، اور یہ شخص سمجھتا ہے کہ جیسے ہم نے کیا انہوں نے بھی کیا، حالانکہ دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔
اور یہ حکم ان علماء کے بارے میں ہے جو احکام شرع کے پابند ہیں، اور اتفاقاً کبھی ایسی چیز ظاہر ہوئی جو عوام کی نظر میں بری معلوم ہوتی ہے، وہ لوگ مراد نہیں جو حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتے اور نام علم کو بدنام کرتے ہیں، ان کی بات ہرگز نہیں ہوئی۔ یہاں راسخ فی العلم کی بات ہے۔ نمبر 6، جس نے کسی کو برا کرتے دیکھا اور خود یہ بھی اس برے کام کو کرتا ہے تو اس برے کام سے منع کر دے، کیونکہ اس کی ذمہ دو چیزیں واجب ہیں: برے کام کو چھوڑنا اور دوسرے کو برے کام کرنے سے منع کرنا۔ اگر ایک واجب کا تارک ہے تو دوسرے کا کیوں تارک بنے؟ پھر ارشاد فرمایا ان ربک هو عالم، یعنی اے حبیب مکرم شفیع دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذمہ داری صرف ان لوگوں تک ہے، اللہ رب العزت کا پیغام پہنچانا ہے اور ان 3 طریقوں سے دین اسلام کی دعوت دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ گمراہ ہونے والوں اور ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے، اور وہ ہر ایک کو اس کے عمل کی جزا دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے روکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس سے پہلے ہمیں خود نیک کام کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ پھر ارشاد فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر تم سزا دینا چاہو، فَعَاقِبُوا، تو اتنی ہی سزا دو، بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، جس قدر تکلیف تمہیں دی گئی تھی، بھی اس کے ساتھ، وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اور اگر تم نے صبر کر لیا، فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، پس وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ اور اگر تم سزا دینا چاہو تو اتنی ہی سزا دو جس قدر تکلیف تمہیں دی گئی تھی، اور اگر تم صبر کرو تو یقیناً وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ یعنی اگر تم کسی کو سزا دینے لگو تو وہ سزا جرم کے حساب سے ہو اور اس سے زیادہ نہ ہو، اور اگر تم صبر کرو اور انتقام نہ لو تو بے شک صبر کرنے والوں کے لیے صبر سے بہتر چیز ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول ملاحظہ فرمائیے۔ جنگ احد میں کفار نے مسلمانوں کے شہداء کے چہروں کو زخمی کر کے ان کی شکلوں کو تبدیل کیا تھا، ان کے پیٹ چاقیہ اور ان کے اعضاء کاٹے تھے۔ ان شہداء میں حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ اور تکلیف پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ ایک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ 70 کافروں سے لیا جائے گا اور 70 کا یہی حال کیا جائے گا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ارادہ ترک فرما دیا اور اپنی قسم کا کفارہ دے دیا۔ یاد رہے کہ مسلح یعنی ناک، کان وغیرہ کاٹ کر کسی کی ہیئت کو تبدیل کرنا شریعت مطہرہ میں حرام ہے۔ اب یہاں تک یہ روایات کی بات تھی۔ ایک بات جو ہمارے سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ یہ جو مستشرق لوگ اور اسلام کے مخالفین اسلام کو دین امن ثابت نہیں ہونے دیتے اور نہیں تسلیم کرتے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ دیکھیے اسلام اتنا پاکیزہ اور اتنا پرامن دین ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھلے دشمن بھی ہے تو اس کی لاش کو بگاڑنے اور اس کے اعضاء کے کاٹنے کا حکم نہیں دیتا اور اس کو ناپسندیدہ اور حرام قرار دیتا ہے۔ تو جب اسلام اپنے دشمنوں کے حقوق کا اس قدر تحفظ اپنے فالوورز کو سکھاتا ہے، وہ اسلام اپنے پیروکاروں کو دہشت گردی کیسے کرنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ وہ دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ پھر ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ، اور صبر فرمائیے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور آپ کا صبر کرنا صرف اللہ کے لیے ہے، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور آپ رنجیدہ خاطر نہ ہوں ان پر، وَلَا تَكُ، اور نہ آپ کا ہو سینہ اقدس فی ضیق، سینے میں تنگی، مما یمکرون، وہ جو آپ کے ساتھ سازشیں اور مکر کرتے ہیں۔
اور اے حبیب مکرم شفیع دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم صبر فرمائیے، اور آپ کا صبر کرنا اللہ ہی کے ساتھ ہے، اور آپ ان کی سرکشی پر رنجیدہ خاطر نہ ہوا کریں، اور آپ ان کی فریب کاریوں سے اپنے کشادہ سینہ میں تنگی محسوس نہ کیا کریں۔ ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت، مع الذین، اس کی معیت ان لوگوں کے ساتھ ہے، اتقوا، جو ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ، ہم محسنون، جو صاحبان احسان ہیں۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو اپنی معیت خاص سے نوازتا ہے جو صاحبان تقوی اور وہ لوگ جو صاحبان احسان بھی ہیں۔ مصبر، یعنی اے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے راستے میں کفار کی طرف سے جو آپ کو اذیتیں پہنچی ہیں ان پر صبر فرمائیں، اور آپ کا صبر کرنا اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور آپ ان مشرقین کا غم نہ کھائیں جو آپ کو جھٹلاتے ہیں، قرآن پاک کا انکار کرتے ہیں، اور آپ کی نصیحتوں سے اعراض کرتے ہیں، اور مشرقین آپ کی طرف جو جادوگر اور کاہن ہونے کی نسبت کرتے ہیں اور لوگوں کو دین اسلام سے دور کرنے کی جو سازشیں کرتے ہیں، آپ اس سے دل تنگ نہ ہوں، کیونکہ ہم آپ کے ناصر و مددگار ہیں۔ یہاں جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے یہ تسلی اور تشفی ہے۔ دیکھیے، تسلی اور تشفی ہمیشہ وہ شخص دوسرے کو دیتا ہے جو دوسرے سے محبت کرنے والا ہو۔ تو اللہ رب العزت کو اپنے حبیب مکرم سے کتنی محبت ہے، کتنی چاہت ہے کہ قدم قدم پر آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے مزاج اقدس کا دھیان رکھ رہا ہے۔ وہ پاک پروردگار عالم اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دل میں ایک جو ملال گزر رہا ہے، ایک تنگی گزر رہی ہے، اللہ رب العزت اس تنگی اور اس ملال کا مداوع کر رہے ہیں، اور اپنی رحمت سے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی و تشفی دے رہے ہیں۔ دوسری بات کہ جب امت میں سے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا کہنا کوئی نہیں مانتا، وہ بھلے کافر ہو یا مسلمان، تو ان کا دل تنگ ہوتا ہے۔ تو اے امتی، کیا تو اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی تنگی کا سبب بنے گا، اور پھر ان کی شفاعت سے فیض حاصل کرنے کی توقع رکھے گا؟ اپنے اعمال کو تبدیل کر، اپنے وجود و ذات میں انقلاب برپا کر، ایسے اعمال بجا لا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حضور سرخرو ہو سکے، ان کی دل کی تنگی کا سبب نہ بنے، بلکہ ان کی حضور سرفراز و سربلند ہو سکے۔ ایسے اعمال ہوں جو ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، ان کی خوشی کا سبب اور سامان بن جائے۔ یہی تیرے نجات اور تیری فلاح کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سامنے جب تیرے اعمال پیش ہوں تو وہ خوشی سے جھوم جائیں۔ پھر ارشاد فرمائے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اپنی معیت خاص سے نوازتا ہے، جو صاحبان تقوی ہوں اور جو صاحبان احسان ہوں۔ یعنی اے انسان، اگر تو چاہتا ہے کہ میری مدد، میرا فضل اور میری رحمت تیرے شامل حال ہو، تو ان لوگوں میں سے ہو جا جو مجھ سے ڈرتے ہیں اور نیکیاں کرنے والے ہیں۔ حضرت حرم بن حیان رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو ان سے عرض کی گئی کہ آپ کوئی وصیت فرما دیں۔ انہوں نے فرمایا، وصیت تو مال کے بارے میں ہوتی ہے، میرے پاس کوئی مال نہیں، البتہ میں تمہیں سورہ نحل کی آخری آیتوں یعنی ادعو الی سبیل ربک سے لے کر سورت کے آخر تک کی وصیت کرتا ہوں کہ ان میں جو احکام بیان ہوئے ہیں ان پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو جاؤ۔ گویا یہ وہ احکام ہیں جو اللہ کے پسندیدہ ہیں اور اللہ کی قربت کا سبب بنتے ہیں، جنہیں اولیاء کرام مرتے دم اپنے مریدین
متوسلین اور معتقدین کو نصیحت کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کے توسل سے قرآنی احکام سمجھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج چونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں پڑھا ہے، تو آج حق یہ بنتا ہے کہ اس سبق کے بعد آپ پنج تن پاک کے نسبت سے پانچ لوگوں کو دعوت الی القرآن دیجیے۔ اللہ رب العزت آپ کی زبان میں تاثیر پیدا فرمائے۔ پروردگار عالم جن لوگوں کو دعوت دی جائے ان کو ہدایت نصیب فرمائے اور صراط مستقیم پر گامزن فرمائے۔ اللہ رب العزت عمدن سہون کوئی خطا غلطی ہوئی معافی نصیب فرمائے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔